میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ ابھی میں اس بات پر قادر نہیں تھا کہ جب چاہوں تصور باندھ لوں اور منٹوں میں سب کچھ پتہ کر لوں۔ شرف الدین نے مجھ سے پوچھا کہ اب پرکاش کے سلسلے میں کیا قدم اٹھاؤں گا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں رات کو دو چھتی پر جا کر تصدیق کروں گا۔ ایک بڑا مسئلہ میرے سامنے تھا کہ میں اس کی لاش کا کیا کروں۔ میں نے وہ مسئلہ شرف الدین کے سامنے رکھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ذہین آدمی ہے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ ہم بہت دیر تک اس موضوع پر بات چیت کرتے رہے۔ شرف الدین کا کہنا یہ تھا کہ اس معاملے کو ابھی نہ چھیڑا جائے، پتہ نہیں شکنتلا کیا چاہتی ہے، پھر لاش نکال کر اسے کس کے حوالے کیا جائے، کس طرح اس کی روح کو اذیت سے بچایا جائے۔ یہ تمام باتیں مخفی تھیں، کوئی حل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ پرکاش سے کس طرح رابطہ کیا جائے کہ شاید وہی کچھ بتا دے۔ بہرحال ہم دیر تک اسی سوچ میں غلطاں رہے، پھر تھک ہار کر معاملے کو جوں کا توں چھوڑ دینے پر قائل ہو گئے۔ ہمیں یقین تھا کہ آنے والا وقت ضرور کچھ نہ کچھ واضح کر دے گا۔ میں سادھو کی وجہ سے پریشان تھا۔ شرف الدین کو میں نے یہ بتا دیا تھا کہ وہ شکنتلا کی پائل لینے آیا تھا، مگر اسے میں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ پائل میں شگفتہ کو دے چکا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ جانے کہاں چلی گئی اور کافی تلاش کے بعد بھی نہیں ملی۔ میں نے یہ بھی کہا کہ وہ پائل مل بھی گئی تو میں اسے سادھو کے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ بات میرے لیے تقویت کا باعث تھی کہ ابھی ایک چیز میرے پاس ہے جس سے شکنتلا پوری طور پر سادھو کی دسترس میں آنے سے محفوظ ہے۔ اسے پائل کیوں چاہیے تھی، اس کے نہ ہونے سے اسے کس کام میں رکھنا پڑ رہا تھا، یہ بھی میں نہیں جان سکتا تھا، مگر ایک اطمینان تھا کہ شاید اب میں شکنتلا کے لیے کچھ کر سکوں۔ شرف الدین نے بھی مجھے تاکید کی تھی کہ میں کسی بھی طرح وہ پائل تلاش کروں اور اسے چھپا کر رکھوں۔ میں اس سلسلے میں واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ شگفتہ سے کیا کہوں۔ جو چیز میں نے اپنی محبت کی نشانی کے طور پر دی تھی اسے کیسے واپس لے لوں۔ بہرحال اس الجھن نے مجھے چپ لگا دی۔ شرف الدین تھوڑی ہی دیر میں میرے موڈ کو سمجھ گیا اور پھر ملاقات کا کہہ کر رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حکیم علی احمد کے دواخانے سے تائی کے لیے دوا لے آیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ انہیں سلایا جائے، جس قدر ان کے ذہن کو آرام ملے گا اسی قدر جلد وہ ٹھیک ہوں گی۔ مجھے تو ان کی تندرستی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، وہ ٹھیک ہوتی تو انہیں کوثر کے بارے میں مطمئن کرنا مشکل ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوثر کی آمد سے پہلے وہ ٹھیک ہو، یہ میری خود غرضی نہیں تھی بلکہ میں تائی کے لیے متفکر تھا۔ شام کی پہلی خوراک کے بعد ہی تائی پر غنودگی چھا گئی۔ اماں نے ان کا برقع اتار دیا، وہ اگر غنودگی میں نہ ہوتی تو برقع نہ اتارنے دیتی۔ تایا چپ چاپ دیکھتے رہے۔ میں ان سے آئندہ کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتا تھا، پرکاش کے سلسلے میں بھی ان سے تفصیل سے بتانا ضروری تھا۔ میرے یہاں سے جانے کے بعد انہیں ہی حالات سے نمٹنا تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ ان کو بھی بتا دوں، وہ کافی حوصلہ مند خاتون تھیں، ان کا حوصلہ جہانی آپا اور شنو آپا کو خوف سے نجات دلا سکتا تھا۔ تائی کے سو جانے کے بعد اماں گھر کے مختلف کاموں میں مصروف ہو گئیں۔ تایا حقہ پی رہے تھے، اب شاید انہیں کچھ صبر آ گیا تھا۔ میں ان کے پاس جا بیٹھا۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ میں ان سے اور تایا سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اماں جلد ہی کاموں سے فراغت پا کر آ بیٹھی۔ میں نے انہیں تفصیل سے ساری بات بتا دی۔ میری پراسرار طاقت کے بارے میں تایا تو جان چکے تھے، مگر اماں کو پہلی بار پتہ چلا۔ وہ کچھ خوفزدہ سی ہو گئی تھیں۔ انہوں نے مجھے ہزاروں نصیحتیں کر ڈالی کہ میں اپنی ان پراسرار قوتوں کو منفی کاموں کے سلسلے میں قطعی استعمال نہ کروں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ مجھے صاف طور پر بتانا پڑا کہ میں چند روز بعد کوثر کے لیے سفر اختیار کروں گا۔ میری بات سن کر یقیناً اماں کو برا لگا ہوگا، مگر انہوں نے تایا کے سامنے کچھ ظاہر نہ ہونے دیا۔ پرکاش کے بارے میں سن کر وہ البتہ پریشان ہو گئی تھیں۔ انہوں نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ میرے بعد انہیں پریشانی ہو سکتی ہے، مگر میں نے اس سلسلے میں انہیں اطمینان دلا دیا کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا۔ دوسرے مجھے یقین تھا کہ پرکاش اس بات سے واقف ہوگا کہ میں شکنتلا کے لیے کیا کر رہا ہوں، وہ یقیناً میری مدد کرے گا۔ میں تو اماں اور تایا کو ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا کہ وہ یہاں کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار رہیں۔ تایا نے دبے دبے انداز میں مجھے یہ بھی کہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اسے بھول جاؤں۔ کوثر نے جو قدم اٹھایا ہے اس کی ذمہ داری خود اس پر عائد ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے میں اپنی جان جوکھم میں نہ ڈالوں۔ شاید وہ یہ بات اماں کی وجہ سے کہہ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں، چہرے پر بلا کا کر پھیلا ہوا تھا اور آواز میں لرزش تھی۔ نہیں تایا، اگر اس نے بے وقوفی میں کوئی قدم اٹھایا ہے تو ہم اسے اذیتوں میں کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں بھی اس بات کو خوب سمجھ لے کہ وہ ہمارے خاندان کی ایک فرد ہے اور ہم اسے یوں بیچ منجھار میں نہیں چھوڑ سکتے۔ خاندان کے فرد ہونے کی حیثیت سے اسے واپس گھر لانا میرا اہم ترین فرض تھا۔
میں اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جن حالات کی وجہ سے اس راستے پر آگے بڑھی تھی اس کا بنیادی سبب میں ہی تو تھا۔ اب رہا اس کے دماغ کا خناس تو اسے یہاں لا کر دور کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال میں نے تایا اور اماں کو سمجھا دیا کہ انہیں اس طرح سے یہاں رہنا ہے کہ بہنوں کو خوف محسوس نہ ہو۔ تائی کے علاج پر بھرپور توجہ دینی ہے اور کسی بھی حال میں اس حویلی کو نہیں چھوڑنا۔ میں نے اماں اور تایا سے شرف الدین اور جہانی آپا کے رشتے کے سلسلے میں بھی بات کر لی۔ انہیں بتا دیا کہ شرف الدین مجھ سے بات کر چکا ہے، اب باضابطہ رشتہ لانے کی بات رہ گئی ہے، وہ بھی کچھ دنوں میں ہو جائے گی۔ اماں کو میں نے بتا دیا کہ آپ اپنی خواہش کے مطابق میرا اور شرف الدین یعنی جہانی آپا کا شگون کر سکتی ہیں۔ اماں اتنا سن کر ہی خوش ہو گئی تھیں۔ اسی شام شرف الدین یہ پیغام لے آیا کہ اس کے اماں بابا اگلے روز رشتے کے لیے آ رہے ہیں۔ گھر میں مہمانداری کی تیاریاں ہونے لگیں۔ جہانی آپا کے چہرے پر ہالہ سا بن گیا۔ شنو آپا چہکنے لگیں۔ اماں نے رات ہی کو ساری تیاریاں کرنے کا حکم دے دیا۔ رشید چاچا کی بہو اور بھتیجا تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ بازار سے سامان لانے کی ذمہ داری رشید چاچا کے بھتیجے ذکا اللہ کے حوالے کر دی گئی۔ تایا کرب میں ہونے کے باوجود خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں جلتے بجھتے دیے سی محسوس ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ایک جوان بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے کن عذابوں کے بھنور میں چکرا رہے ہوں گے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا عزم مصمم ہوتا جا رہا تھا۔ میں خدا سے دعا کر رہا تھا کہ وہ مجھے میرے ارادوں میں کامیاب کرے تاکہ میں تایا کی آنکھوں میں وہی روشنی، ان کی باتوں میں وہی بے ساختگی اور ان کے چہرے پر وہی خوشی دیکھ سکوں جو میں ہمیشہ دیکھتا چلا آیا تھا۔ میں کافی دیر تک اگلے دن کے انتظامات میں لگا رہا۔ جہانی آپا سب سے چھپی چھپی پھر رہی تھیں۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا تو نہیں تھا مگر میں تصور کر سکتا تھا کہ ان کے چہرے پر کون کون سے رنگ کھل اٹھے ہوں گے۔ رات گئے تک اماں شگون کی تاریخ کے بارے میں طے کرتی رہیں۔ وہ جلد از جلد شگون کی تاریخ دے دینا چاہتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ اس جلد بازی کی وجہ کیا ہے۔ اس سے قطع نظر میں خود بھی شرف الدین کے باوا کی طرف سے کچھ زیادہ مطمئن نہ تھا۔ مجھے اب بھی دھڑکا تھا کہ عین موقع پر کوئی نیا شوشہ نہ چھوڑ دے۔ تائی کئی گھنٹے کے بعد سو کر اٹھی تو جسم پر برقع نہ دیکھ کر سب کی جان کھا گئی۔ میں حیران اس لیے تھا کہ بہت سی باتیں یاد نہ ہونے کے باوجود بھی انہیں برقع کیوں اور کیسے یاد رہ گیا تھا۔ انہیں بڑی مشکل سے چپ کرایا گیا۔ چپ کرانے کی ترکیب بھی رشید چاچا کی بہو کے دماغ میں آئی تھی۔ اس نے جھٹ وہ برقع بالٹی میں ڈال دیا اور انہیں لے جا کر دکھایا کہ وہ گندا تھا، بدبو آ رہی تھی اس لیے دھونے کے لیے ڈالا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ خاموش ہو گئی اور پھر ذرا سی دیر بعد وہ برقعے کو بالکل بھول گئی۔ اس رات میں جلدی بستر پر چلا گیا۔ بات یہ نہیں تھی کہ مجھے نیند آ رہی تھی، حالانکہ میں کل رات تمام رات کا جاگا تھا، مگر نیند ابھی تک نہ تھی۔ میں تو پرکاش کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ بھی تہیہ کر چکا تھا کہ آج رات میں اوپر ضرور جاؤں گا۔ کچھ نہ کر سکا تب بھی اپنے خیال کی تصدیق تو کر ہی لوں گا۔ میں گھر والوں کے سونے کا منتظر تھا۔ اماں دوبارہ میرے کمرے میں آ کر جا چکی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں لیٹ گیا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں بہت تھکا ہوا تھا اور سونا چاہتا تھا۔ وہ میری بات سن کر کچھ یقین اور کچھ بے یقینی کے انداز میں دیکھتی ہوئی چلی گئی۔ تایا بھی لیٹ چکے تھے، پتہ نہیں انہیں نیند آتی بھی تھی یا نہیں۔ میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹا رہا اور پرکاش کے معاملے کو نمٹانے کے بارے میں سوچتا رہا۔ رات دھیرے دھیرے گزرتی چلی گئی، سناٹا گہرا ہوتا چلا گیا۔ چاند کی زرد روشنی دھیرے دھیرے آنگن میں اتری تو میری کھڑکی سے میرے کمرے میں داخل ہونے لگی۔ اس روشنی نے مجھے چونکا دیا۔ نہ معلوم کیوں میرا دل دھڑکنے لگا۔ ایک انجانا سا خوف مجھے بڑھتی ہوئی چاندنی کے ساتھ ساتھ اپنی گرفت میں لینے لگا۔ فضا میں ایسی بلا کی سوگواری تھی کہ دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بے دھیانی میں اپنے انگلی میں پڑی فیروزے کی انگوٹھی کو گھما رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یوں جیسے کرنٹ لگا ہو۔ بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آئی مگر میں بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ میں نے یہاں لیٹنے سے قبل اپنے کمرے کے دروازے بھیڑ دیے تھے۔ اس وقت میری نگاہ پڑی تو دونوں دروازے چوپٹ کھلے ہوئے تھے۔ گمان یہی ہوا کہ شاید اماں کھلا چھوڑ گئی ہوں۔ میں دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھا تو نگاہیں بے ساختہ باہر بڑے برآمدے کی طرف اڑ گئی۔ وہاں کوئی تھا، کوئی بیچ برآمدے میں ساکت کھڑا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کیونکہ وہاں روشنی کم تھی۔ اماں کے کمرے کے سامنے جلا ہوا بلب اپنی روشنی کا دائرہ بڑھانے میں ناکام تھا۔ کچھ ہلکی سی روشنی تھی جس میں نظر آنے والا سایہ اپنی پہچان کرانے میں ناکام تھا۔ چاندنی بھی کیونکہ ابھی اتنی زیادہ نہ تھی اس لیے میں نہ جان پایا کہ وہاں کون ہو سکتا ہے۔ بہنوں سے یا اماں سے تو یہ امید ہی نہ تھی کہ اتنی رات گئے اتنی ہمت کر سکے۔ تایا میں بھی یوں سیدھا کھڑا ہونے کا دم نہ تھا۔ میں اب بھی وہاں کھڑے شخص کو یہیں سے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام تھا۔ میں نے وہاں تک جانے کا فیصلہ کیا اور دبے پاؤں آگے بڑھا۔
میں نے چپل نہیں پہنی اور دیوار کے اندھیرے سائے تلے رینگتا ہوا برآمدے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی میں برآمدے سے چند قدم کے فاصلے پر ہی تھا کہ ایک آواز پوری قوت سے گونج اٹھی، وقار الحسن۔ میں تقریباً اچھل پڑا، یوں لگا تھا جیسے یہ آواز حویلی کی ساری دیواروں سے بیک وقت گونجی ہو۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ یہ آواز گھر کے دوسرے افراد تک بھی گئی ہوگی، سب اٹھ گئے تو بڑا برا ہوگا۔ میں ایسے وقت میں گھر کے اندر خوف و ہراس نہیں پھیلانا چاہتا تھا، مگر میرے چاہنے یا نہ چاہنے سے کیا ہوتا تھا۔ آواز دوبارہ آئی، اب بھی آواز بہت بلند تھی اور چاروں طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی مجھے آوازیں دے رہا تھا۔ آواز مردانہ تھی، بھرائی ہوئی تھی۔ اس بار میں نے غور کیا تو آواز مجھے قطعی اجنبی لگی۔ نہ تو وہ آواز سادھو کی تھی، نہ تایا کی، اور نہ ہی شرف الدین یا رشید چاچا اور ان کے بھتیجے کی۔ میں پرکاش ہوں وقار الحسن۔ اس بار میں بری طرح گھبرا گیا۔ مجھے ساری گھبراہٹ یہ تھی کہ اماں وغیرہ نہ اٹھ جائیں۔ میں جان گیا تھا کہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا سیاہی میں لپٹا ہیولا پرکاش کا ہے۔ میں نے پلٹ کر اماں وغیرہ کے کمرے کی طرف دیکھا، وہاں کوئی ہلچل نہ تھی۔ میں حیران ہوا کیونکہ اماں نیند کی بہت کچی تھی، وہ معمولی سی آہٹ پر بھی اٹھ جایا کرتی تھی۔ اس قدر بلند آواز بھی ان کی نیند نہ توڑ سکی تھی۔ میری گھبراہٹ بجا تھی، مگر اس لمحے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پرکاش مجھ سے مخاطب ہوا، مجھے بہرحال اس سے بات کرنا تھی۔ شکنتلا تکلیف میں ہے وقار الحسن، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ اس بار اس کی آواز اتنی بلند نہ تھی، مگر صاف اور قطعی واضح تھی۔ میں جانتا ہوں، میں خود بھی بہت پریشان ہوں، مگر تم یہاں ہم سب کے لیے پریشانی پیدا کر رہے ہو۔ میں نے ہمت کر کے جواب دیا، ایسی صورت میں شکنتلا کے لیے کچھ بھی نہ کر سکوں گا۔ وہ پریشانی میں نے پیدا نہیں کی تھی وقار الحسن، میں تمہیں پریشان کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ سادھو وہ پائل حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ شکنتلا کو پوری طرح اپنے قابو میں کر سکے۔ میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ تمہیں متوجہ کر سکوں تاکہ تم لاش کو یہاں سے نکال کر کہیں اور چھپا سکو۔ تم ایسا کر لو گے تو میں تمہاری مدد کے قابل ہو سکوں گا۔ دوسری صورت میں اگر وہ پائل کا دھیان چھوڑ کر میری لاش حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گیا تو بہت برا ہوگا۔ یہ سن کر میں نے اس سے پوچھا کہ میں اسے وہاں سے نکال کر کہاں لے جاؤں۔ دوسری بات یہ کہ میں اسے کس کے حوالے کر سکوں گا جو اسے اپنی رسم کے مطابق جلا کر اس کی آتما کو سکون دے۔ اس نے فی الحال اس موضوع کو ختم کرنے کا مشورہ دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر اسے جلا دیا گیا تو اس کی آتما آکاش پر چلی جائے گی اور وہ شکنتلا کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ گویا اب سب کچھ الٹا ہو گیا تھا، پہلے شکنتلا اس کی تلاش میں بھٹک رہی تھی اور اب پرکاش کو اس کی تلاش میں بھٹکنا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری بھرپور مدد کرے گا، وہ میرے ساتھ شکنتلا کی تلاش میں جائے گا۔ حویلی کے بارے میں اس نے مجھے اطمینان دلایا کہ یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ مصر تھا کہ اس کی لاش کو دو چھتی کے اس بکس سے نکال کر بڑے برآمدے کے باہر لگی برگد کے درخت کے نیچے گاڑ دیا جائے۔ یہاں وہ اس وقت تک محفوظ رہے گا جب تک شکنتلا کو آزاد نہیں کرا لیتا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس برگد کے درخت کے نیچے جوگندر ناتھ سوامی کی کرپا سے وہ محفوظ رہ سکے گا۔ سادھو یہاں تک آنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اسے وہاں سے نکال لوں گا، مگر وہ بضد رہا تھا کہ یہ کام آج ہی کر دیا جائے۔ مجھے اور کوئی فکر نہ تھی، بس یہ گمان تھا کہ اماں تک اس کی آواز گئی ہوگی تو وہ اٹھ چکی ہوں گی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آتے ہی مجھے پرکاش کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ آواز کسی تک نہیں پہنچ سکتی وقار الحسن، اسے صرف اور صرف تم سن سکتے ہو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے اسی وقت اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پرکاش میرے ساتھ تھا، میں اس کا ہیولا دیکھ سکتا تھا۔ یہ حیرت انگیز بات تھی کہ روشنی میں آ جانے کے باوجود وہ مجھے ایک سیاہ ہیولی کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ ہم بغیر کسی پریشانی کے دو چھتی تک پہنچ گئے۔ وہاں رکھے ایک ٹین کے ڈبے کی مدد سے میں دو چھتی میں داخل ہو گیا۔ پرکاش کی روح باہر ہی رہی۔ میں نے وہاں سے وہ بکس سرکا کر دو چھتی کے دروازے کے قریب کر دیا، پھر نیچے آ کر میں نے بکس اٹھا لیا۔ وہ اچھا خاصا بھاری بکس تھا، مگر مجھے وہ اس وقت بڑا ہلکا پھلکا لگا۔ میں اور پرکاش اسے لے کر برگد کے درخت تک پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک قبر نما گڑھا کھلا ہوا تھا۔ میں نے لاش کو بکس سمیت اسی گڑھے میں اتار کر اوپر سے مٹی ڈال دی تھی۔ یہ کام اس قدر آسانی سے اور اتنی جلدی ہو گیا کہ میں خود بھی حیران رہ گیا۔ میں مٹی برابر کر کے پلٹا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے وہاں پرکاش کو تلاش کرنے کی کوشش کی، تبھی آواز نے اسے آوازیں بھی دی، مگر یوں لگ رہا تھا جیسے اب سے پہلے میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ ابھی میں پرکاش سے بہت سی باتیں جاننا چاہتا تھا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ میں الجھا سا واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرے ہاتھوں پر لگی مٹی ثابت کر رہی تھی کہ میں کوئی خواب نہیں دیکھ رہا۔
بلکہ میں واقعی پرکاش کی لاش کو برکت تلے دبا کر آیا ہوں۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، کچھ دیر تک بستر پر لیٹا پرکاش کے بارے میں سوچتا رہا، پھر مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح فجر کے وقت اماں نے مجھے اٹھا دیا۔ میں نماز سے فارغ ہو کر اماں کے کمرے میں پہنچ گیا۔ تایا بھی اٹھ چکے تھے۔ تائی اس وقت بالکل چپ چاپ لیٹی تھی۔ میں تایا کے پاس جا بیٹھا۔ اماں شرف الدین وغیرہ کے گھر والوں کی مہمانداری کی تیاریوں میں لگی تھی۔ میں نے تایا کے ساتھ ناشتہ کیا۔ تائی نے ناشتہ کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں بیٹھا تایا سے باتیں کرتا رہا۔ وہ گم سم سے میری باتوں پر سر ہلاتے رہے۔ بہنیں اور اماں صفائی ستھرائی میں لگی تھیں۔ شرف الدین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لوگ کس وقت آئیں گے، اس لیے انتظار تکلیف دے رہا تھا۔ میں شرف الدین کو بتانا چاہتا تھا کہ کل رات کیا ہوا ہے۔ دوسرا خیال مجھے یہ بھی تھا کہ شاید آج شگفتہ بھی آئے۔ گو ان کے بابا سے مجھے اس فراخ دلی کی توقع نہیں تھی، مگر پھر بھی گمان تھا کہ شاید شرف الدین اسے ضد کر کے لے ہی آئے۔ 9:30-10 بجے ہی میں تیار ہو گیا۔ تایا بھی نہا دھو کر اور کپڑے بدل کر بیٹھ گئے۔ تائی کو یہ کہہ کر تیار کرایا گیا تھا کہ کوثر کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ تایا نے یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ تم کوئی بات نہ کرنا، ہم لڑکی والے ہیں، اس لیے ہمیں خاموش ہی رہنا ہے۔ انہوں نے سر تو ایسے ہلایا تھا جیسے ساری بات سمجھ گئی ہوں۔ نہا دھو کر آنکھوں میں کاجل کی سلائی پھیر کر انہوں نے موتیا کے چند پھول کانوں میں بھی اٹکا لیے تھے۔ تقریباً 12 بجے کے قریب رشید چاچا کے بھتیجے ذکا اللہ نے اطلاع دی کہ مہمان آ گئے ہیں۔ میں اور تایا اٹھ کر بڑے گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ جہانی آپا چھپاک سے اماں کے کمرے میں جھا گھسی۔ ہم نے اماں کے کمرے کے برابر والا کمرہ مہمان خانہ بنا لیا تھا، جہاں سفید چاندیاں اور شنیل کے گاؤں تکیے رکھے تھے۔ چاندی کے پاندان، اگال دان، سلفچی، خاص دان اور خشک میوے کے لیے تانبے کی ڈشیں رکھی تھیں۔ ایک طرف مرزا سولت بیگ کا وہ حقہ رکھا تھا جس کی چلم اور پیچ دان چاندی کا تھا۔ یہ ایک نادر اور خوبصورت حقہ تھا۔ اماں نے بتایا کہ یہ حقہ ہمارے پردادا کو پانی پت کے ایک راجہ نے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ شاید یہ واحد چیز تھی جو وہ کبھی اوپر نہیں لے گئے تھے، بلکہ یہ ہمیشہ دادی کے کمرے میں رکھا رہا تھا۔ بہرحال اس کمرے کو جہانی آپا اور شنو آپا نے ایسا سنوارا تھا کہ میں خود بھی اش اش کر اٹھا۔ اگربتی کی خوشبو نے سارا کمرہ بہکا دیا تھا۔ سفید جالی دار پردوں نے کمرے کا حسن بڑھا دیا تھا۔ میں گیٹ پر پہنچا تو تانگے سے شرف الدین کے باوا اتر رہے تھے۔ سفید چوڑی دار پاجامہ، بسکٹی رنگ کی شیروانی اور اسی رنگ کی ٹوپی سر پر جمائے وہ اس وقت خاصے سنجیدہ اور معقول آدمی لگ رہے تھے۔ شرف الدین تانگے والے کو کرایہ ادا کر رہا تھا اور اسے کہہ رہا تھا کہ وہ 2 گھنٹے بعد لینے بھی آ جائے۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ان کے ساتھ شگفتہ بھی تھی۔ ہلکے آسمانی رنگ کے قناویز کے غرارے میں ملبوس اس کا آسمانی جارجٹ کے ستاروں والا کام کا پلو برقعے میں سے لٹک رہا تھا اور وہ سارے ستارے جیسے ٹوٹ ٹوٹ کر میری آنکھوں میں بکھرتے جا رہے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر شرف الدین کے باوا کو آداب کیا۔ انہوں نے جیتے رہو بھی اس انداز میں کہا جیسے مجھے مر جانے کی بد دعا دے رہے ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ پارا ہائی ہے۔ شرف الدین نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور بائیں آنکھ دبا دی۔ میں شگفتہ کی وجہ سے اس کی اماں کے نزدیک نہ گیا، وہیں سے آداب بجا لایا۔ اتنی دیر میں تایا نے آگے بڑھ کر شرف الدین کے باوا سے ہاتھ ملایا اور ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر خیریت دریافت کرنے لگے۔ شرف الدین کی اماں اور شگفتہ آگے پیچھے اندر داخل ہو گئیں۔ اماں نے دروازے ہی سے مہمان خانے کی طرف رہنمائی کی۔ تایا شرف الدین کے باوا کو لے کر مردان خانے میں آ گئے۔ شرف الدین خاصا چوکنا تھا۔ اس کی آنکھیں اپنے باوا پر گڑی ہوئی تھیں جو کسی لڑاکا مرغ کی طرح پھولے بیٹھے تھے۔ بھائی صاحب آرام سے بیٹھیے۔ تایا نے بھی ان کے انداز کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ واقعی ایسے بیٹھے تھے جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ پڑیں گے۔ نتنے یوں پھول پھول کر پچک رہے تھے جیسے گھر سے یہاں تک دوڑ لگا کر آئے ہوں۔ میں ٹھیک ہوں صاحب، ویسے آپ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں۔ انہوں نے شاید بھائی صاحب کہنے کا برا مانا تھا۔ البتہ مجھے گمان تھا کہ چھوٹا سمجھوں گا تو برا مانیں گے، بے وجہ ہی احترام کے بوجھ تلے دبا رہتا۔ تایا نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، وہ روحوں کا سلسلہ ختم ہوا کہ نہیں؟ شرف الدین کے باوا یوں چاروں طرف دیکھ کر بولے جیسے خود روحوں کو دیکھ کر اندازہ لگانا چاہتے ہوں۔ کہاں صاحب؟ تایا نے ٹھنڈی سانس بھری۔ شرف الدین نے گھبرا کر تایا کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باوا کو تکنے لگا۔ ماشاءاللہ اس وقت حویلی میں 11-12 زیروح موجود ہیں۔ کیا 11-12؟ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ کیوں خیریت؟ تایا نے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ میاں سن لیا تم نے؟ وہ شرف الدین سے مخاطب ہوئے۔ ایک نہ دو پوری 12 روحیں موجود ہیں، فیکٹری بن گئی ہے روحوں کی۔ ابا انہوں نے زیروح کہا ہے، ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب لوگ اور ہم۔ شرف الدین نے دبے دبے انداز میں جواب دیا، ویسے اس کے چہرے سے شرمندگی کا اظہار ہو رہا تھا۔
آپ بے وجہ پریشان ہو رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ اس بار تایا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ یعنی کہ حویلی میں روحوں کی پوری کھیپ موجود ہے اور کوئی پریشان بھی نہ ہو؟ انہوں نے نتنے پھلائے۔ وہ جو روحیں تھیں وہ تو رات تک کے لیے سیر سپاٹے کو گئی ہیں، انہیں بھنک مل گئی تھی کہ آپ لوگ آ رہے ہیں۔ اس وقت آپ بے خوف و خطر آرام سے بیٹھیے۔ بھائی صاحب، لڑکی لے جانے کا معاملہ دوسرا ہے، وہاں تک تو میں تیار ہوں، مگر یہ شگفتہ والی بات، اسے میں بھلا کیسے بھیج دوں؟ ایک ہی تو بچی ہے میری۔ وہ ایک دم ہی اصل موضوع پر آ گئے۔ لمحے بھر کو میں اور تایا دونوں بہت چکے رہ گئے۔ توقع نہیں تھی کہ وہ یوں اچانک یہ موضوع اس انداز میں چھیڑ دیں گے۔ بیٹا تو ہمارا بھی اکلوتا ہے، ویسے روحیں خواتین سے بہت خوش ہیں، انہیں کچھ نہیں کہتی، ماشاءاللہ ہماری بچیاں بھی یہیں رہتی ہیں۔ تایا نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بھائی صاحب، آپ کی اولاد تو ڈھیٹ ہو چکی ہے۔ وہ پہلو بدل کر بولے۔ آنے والی بھی ڈھیٹ ہو جائے گی، آپ پرواہ نہ کریں، تایا نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، شرف الدین نے انہیں کوہنی ماری اور تایا سے ان کی خیریت پوچھنے لگا۔ وہ سمجھ گئے کہ شرف الدین اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ وہ تایا سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے بابا مجھے گھور رہے تھے۔ میں خاصا کنفیوز تھا۔ میاں، تمہارے لچھن سدھرے کہ نہیں؟ انہوں نے اس بار مجھ پر حملہ کیا۔ جی 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 ہاں جی۔ میں بوکھلا گیا۔ اب انہیں کیا جواب دیتا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا یا شرف الدین کے بابا ہی کچھ اور پوچھتے، شرف الدین بول اٹھا۔ ابا، آپ چپ نہیں رہ سکتے؟ تو اور میں کیا کر رہا ہوں؟ انہوں نے غصے میں بھننا کر جواب دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ تلخی بڑھنے والی ہے۔ یہ بات تایا نے بھی محسوس کر لی تھی، اس لیے میں تو جلدی سے اٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ تایا بات کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیں گے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو میری نگاہ باورچی خانے کے دروازے پر جا پڑی۔ وہاں شگفتہ کھڑی تھی، ایک کہکشاں سی تھی جو اس کے وجود کو خود میں سمیٹے ہوئے تھی۔ میں اس طرف جانے کی بجائے اماں کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جہانی آپا اور شنو آپا دونوں ہی شاید باورچی خانے میں تھی۔ اماں اور شرف الدین کی اماں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر شرف الدین کی اماں مسکرا اٹھی اور بولی، مبارک ہو بٹوا، اللہ نے ہماری سن لی، عزت سے نیا پار لگی، تو مٹھائی نکالو اور گھر بھر کا منہ میٹھا کراؤ۔ اماں کے چہرے پر روشنی سے بکھر رہی تھی، مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں میں دبی ہوئی تھی، آنکھوں میں تشکر تھا۔ میں جانتا تھا کہ آج ان کے دل پر رکھی ایک بھاری سل ہٹ گئی تھی۔ اماں نے فوراً مٹھائی کا ٹوکرا کھول کر رشید چاچا کی بہو کو آواز دی اور اسے محلے بھر میں لڈو بانٹنے کی ہدایت دیتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ رشتہ پکا ہو گیا تھا۔ انہوں نے تایا، شرف الدین اور اس کے بابا کو لڈو بھجوائے، پیچھے پیچھے خود بھی وہیں چلی آئیں۔ پہلے زمانے میں پردے کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، مگر اب چونکہ شرف الدین کے بابا ان کے سمدھی بن چکے تھے، اس لیے انہوں نے سامنے آنے میں حرج محسوس نہیں کیا۔ شرف الدین کی اماں بھی تایا کو آداب کرنے چلی آئیں۔ گو انہوں نے سر پر پڑا دوپٹہ مزید ماتھے پر جھکا لیا تھا، مگر شرف الدین کے بابا پھر بھی کسی لڑاکا مرغے کی طرح پھول گئے۔ شرف الدین اور تایا اماں کے ہاتھ میں چاندی کی سینی میں لڈو دیکھ کر کھل اٹھے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھے کہ جہانی آپا کا رشتہ طے پا گیا۔ مبارک ہو بھائی صاحب، اماں نے دوپٹے کی اوٹ سے شرف الدین کے بابا کو مخاطب کیا۔ انہوں نے زور سے ہنکارا بھرا۔ اماں سہم سی گئیں، وہ ان کے مزاج اور ان کے خیالات سے ناواقف تھیں۔ اے میاں، یہ ہوں کی کیا بات تھی؟ شرف الدین کی اماں میاں کا ہنکارا سن کر گھونگٹ ہی الٹ بیٹھی۔ ایسے موقع پر خیر مبارک کہتے ہیں۔ ہاں ہاں، خیر مبارک، انہوں نے اس انداز میں جواب دیا جس انداز میں ہنکارا بھرا تھا۔ اے آپا جان، برا نہ مانیے گا، شرف الدین کی اماں نے اماں کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو اپنی پیدائش پر بھی سخت برہم ہوتے ہیں۔ ارے نہیں بہن، بھلا باپ کو بیٹے کی خوشی بری لگتی ہے کیا؟ اماں ان کے انداز پر جھینپ گئی۔ پھر پتہ نہیں ان میں کیا باتیں ہوئیں، میں اور شرف الدین ایک دوسرے کو اشارہ کر کے باہر آ گئے۔ شگفتہ کی حویلی میں موجودگی نے حویلی کو بہت روشن روشن سا کر دیا تھا۔ گو وہ میرے سامنے نہیں آئی تھی، مگر یوں لگتا تھا جیسے اس کے وجود سے کرنیں منعکس ہو کر میرے وجود سے ٹکرا رہی ہیں۔ زمانوں بعد اس حویلی کے در و دیوار خوشی دیکھ رہے تھے۔ میں بڑا مسرور تھا۔ خود شرف الدین کی کیفیت بھی یقیناً مجھ سے مختلف نہ ہوگی، اور جہانی آپا کے بارے میں تو خود آپ کو بھی اندازہ ہوگا۔ وہ وقت یوں گزرا کہ احساس ہی نہ ہوا۔ خیال اس وقت آیا جب شرف الدین کے بابا شیروانی کے بٹن لگاتے ہوئے باہر نکلے اور شرف الدین سے کہا کہ وہ تانگا دیکھے، اگر آ گیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سائیکل رکشہ لے لے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ حویلی گویا اندھیروں میں ڈوب گئی۔ سر پر چمکتا سورج جیسے کہنا گیا۔ میں شرف الدین کو پرکاش کے بارے میں بتانا بالکل بھول گیا۔
بعد میں افسوس ہوا کہ اسے بتا دیتا، پھر سوچا کہ شام ڈھلے اس کے گھر جاؤں گا تو اسے بتا دوں گا۔ بڑی دیر بعد مجھے تائی کا خیال آیا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ انہیں کسی بہانے سے رشید کی بہو اپنے کمرے میں لے گئی تھی، ورنہ وہ بڑا فضیعتہ کر رہی تھی۔ انہوں نے شرف الدین کی اماں کا دماغ کھا لیا تھا کوثر کی تعریفیں کر کر کے، لہٰذا اماں نے یہ سوچ کر کہ کہیں انہیں پتہ نہ چل جائے وہ جان ڈالیں کہ رشتہ کوثر کا نہیں جہانی آپا کا ہو رہا ہے، انہیں فخر النساء یعنی رشید چچا کی بہو کے ساتھ بھیج دیا۔ اس نے سر میں تیل ڈال کر ایسی مالش کی کہ بے سدھ ہو گئی۔ محلے بھر میں مٹھائی بٹ گئی۔ شام کو اماں نے بڑے صندوق کھلوا کر جانے کب کا جمع کیا ہوا سامان نکلوا لیا۔ میں تھک گیا تھا۔ میری یہ دوسری رات تھی جو زیادہ تر جاگتے گزری تھی۔ جو خوشیاں میسر آئی تھیں انہوں نے سارے دکھوں کا احساس ہی مٹا دیا تھا۔ پلکیں بوجھل ہو رہی تھیں، ایک ایف آگی لہر سی بدن میں ہچکولے لے رہی تھی۔ ہر قسم کے وسوسے، اندیشے اور الجھنیں مٹ گئی تھیں۔ میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی رات اتنی بھی گہری نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا اور پتہ نہیں میری آنکھ کیوں اور کیسے کھل گئی تھی۔ میں کچھ دیر تو یوں ہی گم سم اپنے بستر پر پڑا رہا۔ باہر جھینگر بول رہے تھے۔ جولائی کا مہینہ تھا، چاند بادلوں میں چھپا ہوا تھا۔ ہوا ٹھنڈی تھی، لگتا تھا جیسے بارش ہوگی۔ میں چند لمحے لیٹا رہا، پھر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ایک عجیب قسم کی بے چینی تھی جو مجھے باہر جانے پر اکسا رہی تھی۔ میں نے کان باہر کی آوازوں پر لگا دیے۔ خواہ مخواہ یہ احساس ہونے لگا جیسے میں خود نہیں اٹھا بلکہ اٹھایا گیا ہوں۔ یہ خیال آتے ہی میں کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر گہرے سناٹے میں تیز ہواؤں کا یا جھینگروں کا شور تھا۔ میں چند لمحے دروازے پر ہی کھڑا رہا، پھر پلٹ کر کمرے میں واپس جانے لگا تھا کہ اچانک جیسے کسی نے میرے قدم تھام لیے۔ ہاں، وہ سسکیاں تھیں، ہواؤں کے دوش پر تیرتی ہوئی سسکیاں، کبھی قریب اور کبھی دور ہوتی ہوئی سسکیاں۔ میں یوں جھٹکے سے مڑا جیسے کرنٹ لگا ہو۔ حیرت نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ ایک ہی خیال آیا کہ یہ سسکیاں جہانی آپا یا شنو آپا کی ہیں۔ میں تیزی سے اماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دونوں بہنیں انہی کے ساتھ سوتی تھیں۔ اماں کے کمرے کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ اندر لالٹین کی نیچی لو اپنی زرد روشنی پھیلا رہی تھی۔ میں نے چپکے سے کمرے میں جھانکا۔ جہانی آپا اور شنو آپا بے خبر سو رہی تھیں۔ اماں کروٹ لیے لیٹی تھیں۔ خیال ہوا کہ شاید اماں رو رہی ہیں، ممکن ہے اس خوشی کے موقع پر ابا کو یاد کر رہی ہوں، مگر دوسرے ہی لمحے میں نے اس خیال کو مسترد کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ اماں بڑے ضبط والی عورت تھیں، ان کا یوں سسکیاں لے کر رونا ممکن نہ تھا، اور سسکیاں بھی ایسی کہ میرے کمرے تک پہنچ گئیں۔ ان کے برابر ہی ان کی بیٹیاں سو رہی تھیں، وہ کبھی بھی ایسی کمزوری ظاہر نہ ہونے دیتی تھیں۔ اس خیال کے باوجود میں نے اپنی تسلی کرنا ضروری سمجھا اور دبے پاؤں دوسری طرف آ کر اماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ بے سدھ سو رہی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میں پلٹ کر باہر نکل آیا۔ چند لمحے کان لگائے کھڑا رہا کہ آواز دوبارہ آئے تو سمت کا اندازہ لگاؤں۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہوا کے تیز جھونکے پر ہلکورے لیتی ہوئی دبی دبی سسکی میرے اندر گھاؤ سے ڈال گئی۔ میں آواز کو پہچان نہیں سکا، بس بے چینی کی ایک تیز لہر تھی جس سے میں پریشان ہو گیا۔ میرا دل بری طرح گھبرانے لگا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا پہلے تایا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہاں میں نے تائی پر نگاہ ڈالی، وہ بھی بے سدھ سوئی ہوئی تھی۔ دل کی گھبراہٹ اب بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ میں چند لمحے اس گھبراہٹ کا سبب سوچتا رہا۔ میں نے حجت تمام کرنے کے رشید چاچا کے حصے کی طرف جانا بھی مناسب سمجھا۔ سسکیوں کی آواز یقیناً کسی عورت کی تھی، اور ایک عورت رشید چاچا کی بہو بھی تھی۔ رشید چاچا کے پاس 4 کمرے تھے، جس میں سے ایک کو انہوں نے باورچی خانے میں تبدیل کر لیا تھا، 2 کمرے سونے کے لیے مخصوص کر لیے تھے، ایک میں رشید چاچا تھے اور دوسرے میں ان کا بیٹا اور بہو۔ میں نے پہلے کمرے میں جھانکا، وہاں رشید چاچا اوندھے پڑے سو رہے تھے۔ لالٹین دروازے سے باہر اس طرح رکھی تھی کہ یہ حصہ دور تک روشن ہو رہا تھا۔ میں اس وقت اپنے سائے سے بھی خوفزدہ تھا۔ دبے پاؤں دوسرے کمرے کی طرف بڑھا۔ یہاں بھی دونوں میاں بیوی بے خبر سو رہے تھے۔ اب میں نے وقت ضائع کرنا قطعی مناسب نہ سمجھا۔ میں جلد از جلد معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا۔ یہ اطمینان ہو گیا تھا کہ یہ آواز گھر کے کسی فرد کی نہیں ہے۔ میں اب تک سمت کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ ہوا کے دوش پر آنے والی آواز مجھے چاروں جانب سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس بار میں نے اپنی تمام توجہ آواز کی جانب کر دی۔ میری تمام حصے سماعت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ دبی دبی سسکیوں کی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ نہ معلوم کیوں مجھے احساس ہوا کہ یہ آواز اوپر سے آ رہی ہے۔ میں تیزی سے اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ ابھی میں سیڑھیوں سے کچھ دور ہی تھا کہ میں نے وہاں ایک سایہ سا لرزتا دیکھا۔
کون ہے وہاں؟ میں نے دبے انداز میں پکارا۔ لمحہ بھر کو ٹھہرا، پھر جواب نہ پا کر آگے بڑھ گیا۔ وہ کوئی عورت تھی جس نے سیاہ لبادہ سا پہنا ہوا تھا، چہرے پر بالوں نے نقاب سا ڈال رکھا تھا۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر رک گیا۔ کون ہو تم اور یہاں تک کیسے پہنچی؟ میں نے سخت لہجے میں پوچھا۔ یہ بتاتا چلوں کہ اب میں ان باتوں کا عادی ہو چکا تھا اور کچھ سنہرے بابا کے پاس وظیفے کرنے کی وجہ سے پر اعتماد بھی ہو گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے اب میں ان باتوں سے ذرا خوف محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس وقت بھی میں بڑی بہادری سے کھڑا تھا۔ مجھے قطعی احساس نہ تھا کہ یہ انہونی بات ہے یا یہ بات میرے لیے کسی بھی طرح خطرے کا باعث ہو سکتی ہے۔ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں سخت تجسس میں جکڑا ہوا تھا۔ میں اس عورت کی صورت دیکھنا چاہتا تھا، جاننا چاہتا تھا کہ وہ کون ہے۔ یوں تو میں شکنتلا کے بارے میں سوچ سکتا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ شکنتلا سب کچھ کر سکتی ہے مگر سادھو کی قید سے نہیں نکل سکتی۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ اس کے گرد کچا حصار بناتا۔ ایک خیال کوثر کا بھی تھا۔ ممکن ہے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہو، وہ لوٹ آئی ہو اور شرمندگی کے سبب کسی کے سامنے آنے سے گھبرا رہی ہو، گھر سے بھاگ جانے والی شرمناک حرکت پر آنسو بہا رہی ہو۔ یہ خیال آتے ہی میں 2 قدم آگے بڑھا۔ کوثر! میرے منہ سے کوثر کا نام سنتے ہی اس عورت نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ بادلوں میں سے اچانک نکل آنے والے چاند کی روشنی نے جھماکا سا کر دیا اور میں اپنے سامنے شکنتلا کو دیکھ کر بھونچکا سا رہ گیا۔ اس بار میں نے آواز نہیں نکالی بلکہ ذہن میں اسے پکارا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے میری پہلے بھی اسی طرح گفتگو ہوئی تھی۔ شکنتلا اور پرکاش دونوں سے گفتگو کرنے میں مجھے بولنے یا سننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ ہماری گفتگو ایسے ہوتی تھی جیسے ٹیلی پیتھی کی جاتی ہے۔ ہم ذہن میں ہی سوال جواب کرتے تھے۔ ہاں وقار الحسن، اس کی آواز میرے دماغ میں دور دور تک پھیل گئی۔ میں اپنی پائل لینے آئی ہوں، وہ شگفتہ سے لے لو وقار الحسن، ورنہ وہ میں ڈرتی ہوں کہ اس طرح سادھو پھر تم لوگوں کے پیچھے پڑ جائے گا۔ اس پائل کے حصول تک وہ سکھ سے نہیں بیٹھے گا۔ مگر کیوں؟ وہ پائل کیوں حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ پائل اس کی یوجنا میں بڑی رکاوٹ ہے۔ وہ جو کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے میری آتما کو مکمل طور پر قابو میں کرنا چاہتا ہے، اور پائل کی غیر موجودگی اس کے لیے کٹھنائیوں کا باعث ہے۔ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، مگر اتنا میں جان گیا تھا کہ سادھو پائل حاصل کیے بنا واقعی چین سے نہیں بیٹھے گا۔ دوسری بات یہ کہ میں تو شکنتلا کو اس سے آزاد کرانا چاہتا تھا اور شکنتلا خود ہی مجھ سے پائل کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ وہ خود اس سے آزاد نہیں ہونا چاہتی۔ گو وہ تکلیف میں تھی، اس کا رونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ عذاب میں ہے۔ بہرحال فی الوقت اس سے بحث کرنا بیکار تھا۔ پرکاش کے بارے میں وہ جان چکی تھی کہ میں نے اسے 2 چھتی سے نکال لیا ہے، اور اس نے میرا شکریہ بھی ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ جب بھی ممکن ہوا میری مدد کرے گی۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ سادھو کی قید میں رہ کر میری مدد کیسے کر سکتی ہے اور کیا اسے آزادی نہیں چاہیے، جس پر وہ پھر رونے لگی، اور اس نے بتایا کہ جب تک وہ مورتی اور کڑا اس کے قبضے میں ہے میں اس کے حصار سے نہیں نکل سکتی۔ میں نے پوچھا کہ میں یہ چیزیں اس سے کس طرح حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس کی آواز میں جوش پیدا ہو گیا اور بولی، وقار الحسن، یہ کام بڑا کٹھن ہے، تم اسے انجام نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں چاہتی کہ اتنی کٹھنائیوں میں پڑنے کے بعد اب تم پر زیادہ عذاب آتے دیکھوں، مگر یہ بھی اپنی جگہ اٹل بات ہے کہ تم ہی اس کی موت ثابت ہو سکتے ہو۔ تم میں وہ شکتیاں موجود ہیں کہ تم سے الجھتے ہوئے گھبرائے گا۔ تم اپنی ان شکتیوں کو اپنے قابو میں کر لو، پھر تم ہر کٹھنائی سے گزر جاؤ گے۔ میں نے جاننا چاہا کہ میں اپنی قوتوں کو اپنے تابع کیسے کر سکتا ہوں۔ اب تک تو میں ان قوتوں کے تابع تھا یا مجھ پر خود ہی ایک خاص کیفیت طاری کر دیتی تھی۔ میں چاہوں تو اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ ان کیفیات کو طاری کرنا میرے لیے کافی مشکل ہوتا تھا۔ ہر معاملے میں آدمی جذبات کی شدت پیدا نہیں کر سکتا، نہ اپنی تمام حصوں کو یکجا کر کے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں جب بھی اور جس کے بھی بارے میں جاننا چاہوں جان لوں، اور ایسا اس وقت ممکن تھا جب تک میری قوتیں پوری طرح میرے قابو میں ہوتی۔ پھر جو کچھ شکنتلا نے بتایا وہ سن کر میں بھونچکا رہ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس سلسلے میں کوثر میری مدد کر سکتی ہے، مجھے ہر حال میں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ سادھو کے ہاتھ لگے مجھے اس کو تلاش کر کے لے آنا چاہیے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سادھو اسے بڑی شد و مت سے تلاش کر رہا ہے تاکہ وہ میرے ہاتھ نہ لگ سکے اور میں اس کے مقابلے میں طاقت حاصل نہ کر سکوں۔ اس نے دوبارہ پائل کے متعلق پوچھا تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں پائل اسے لا دوں گا۔ اس نے کہا کہ وہ سوموار کو آئے گی اور اسی وقت آئے گی، کیونکہ سوموار کو سادھو جاپ کرنے بیٹھتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اسے حصار توڑنا پڑتا ہے۔
جب تک وہ مکمل طور پر اس کے قابو میں نہیں آئے گی اسے یہ خطرہ مول لینا پڑے گا، اور اسی بات سے ڈرنے کی وجہ سے وہ پائل کا حصول چاہتا ہے۔ اس نے پائل حاصل کر لی تو وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے گا، جبکہ وہ پائل اگر خود شکنتلا کے قبضے میں رہتی تو وہ کسی حد تک خود کو اس کی دسترس سے محفوظ رکھ سکتی تھی۔ بہرحال اس کی یہ منطق میری سمجھ میں تو بالکل نہیں آئی، بلکہ میں اس کے اس رویے پر حیران تھا کہ وہ اچانک ہی گہرے دھوئیں میں تبدیل ہونے لگی۔ جاتے جاتے اس نے کہا کہ مجھے بچھو سے بچنا چاہیے۔ صرف اتنا کہہ کر وہ غائب ہو گئی۔ مجھے یوں احساس ہوا جیسے اس کے یہاں سے جانے میں اس کی اپنی مرضی شامل نہ تھی اور کوئی دوسری طاقت تھی جو اسے زبردستی یہاں سے لے جا رہی تھی۔ اس کے آخری جملے نے میرے بدن میں چونٹیاں سی بھر دیں۔ پتہ نہیں یہ کہنے سے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہاں اس حویلی میں اس وقت کوئی بچھو موجود ہے جس سے مجھے بچنا چاہیے، یا اس کا مقصد کچھ اور تھا؟ بہرحال میری بے چینی بڑھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت ہو گیا تھا مجھے یہاں کھڑے ہوئے۔ اس کے جاتے ہی میں نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں بڑا برآمدہ عبور کر کے آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک ایک آواز نے مجھے بت بنا دیا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ اماں تھی۔ وہ یقیناً تہجد کے وقت اٹھی ہوں گی اور انہوں نے حسب عادت و معمول مجھے جگانے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ مجھے بستر پر نہ پا کر انہوں نے مجھے تلاش کیا ہوگا۔ اماں، شکنتلا آئی تھی، میں نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ کیا؟ یعنی یہ چکر ابھی ختم نہیں ہوا؟ اماں پریشان ہو گئیں۔ نہیں اماں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، آئیے میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ میں انہیں لے کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے شروع سے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ اماں کسی گہری سوچ میں ڈوبی سنتی رہیں، پھر بولی، وقار الحسن، ہمیں خوشیاں راس نہیں آتی۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں اماں، ہمیں خوشیاں راس آتی ہیں اور انشاءاللہ راس آتی رہیں گی۔ آپ تو بڑے حوصلے سے جیتی رہی ہیں، اب حوصلہ ہاریں گی تو کیا ہوگا؟ میں حوصلہ نہیں ہاری بیٹا، بس تھک گئی ہوں۔ ایسا نہ کہیں اماں، بس کچھ روز کی بات ہے، میں کوثر کو لے آیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اماں چونک اٹھی۔ تم اسے لے آؤ گے؟ جی اماں، یہ بہت ضروری ہے، میں نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، اس لیے کہ اب کوثر تک پہنچنا ناگزیر ہو چکا تھا۔ پہلے تو میں صرف خاندان کی بدنامی دور کرنے اور تایا کو خوشیاں لوٹانے کے لیے ایسا کرنا چاہتا تھا، مگر یہ جان کر کے اس کی مدد کے بنا میں اپنی طاقت کو اپنے تابع نہیں کر سکوں گا، وہ میری شدید ضرورت بن گئی تھی۔ میں فیصلہ کر چکا تھا کہ 2-3 روز کے اندر اندر میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ وہ میری بات سن کر چپکی رہ گئیں، چند لمحے سوچتی رہیں، پھر بولی، کب تک کا ارادہ ہے؟ جس قدر جلد ممکن ہو سکے، میں نے مختصراً جواب دیا۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں آج ہی شرف الدین کے گھر شگون کی رسم کی تاریخ بھجوا دوں گی۔ میں بے ساختہ مسکرا اٹھا۔ انہیں ساری فکر میری تھی، وہ کوثر سے بے پناہ خائف ہو گئی تھی۔ میں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتے ہیں کریں، میں شگون کے بعد روانہ ہو جاؤں گا۔ پھر میں نماز پڑھنے لگا۔ اماں کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ نماز کے بعد بھی میں شکنتلا کے بارے میں سوچتا رہا۔ بچھو کے بارے میں کہی گئی بات میرے دماغ میں بیٹھ کر رہ گئی تھی۔ پھر مجھے شگفتہ سے پائل بھی حاصل کرنا تھی۔ میں خود میں ہمت نہیں پا رہا تھا کہ اس سے پائل کی واپسی کا مطالبہ کیسے کروں۔ میں نے پہلی بار اسے تحفہ دیا تھا۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کسی کو اپنے پیار کی نشانی دے کر بھلا آدمی اسے واپس کیسے مانگ سکتا ہے۔ ایک ہی بات میرے ذہن میں آئی کہ میں شرف الدین کو صاف صاف بتا دوں کہ میں کس الجھن میں ہوں۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں سو گیا۔ اگلے روز اماں نے سویرے ہی سویرے خیر النساء کو مٹھائی اور پھل دے کر شرف الدین کی طرف روانہ کر دیا۔ وہ 3 روز بعد کی تاریخ کی تصدیق کروا کر پھولوں کا زیور اور مٹھائی لیے واپس آ گئی۔ شگون کی تاریخ طے ہوتے ہی گھر میں جیسے چہل پہل شروع ہو گئی۔ اماں نے مٹھائی خاندان بھر میں بٹوا دی۔ مطلوب چچا اور چچی تو اسی شام گھر پہنچ گئے۔ انہیں ضرور جھٹکا لگا ہوگا، وہ تو اپنی طرف سے طے کر چکے تھے کہ ہمارا خاندان تباہی کی طرف پیش قدمی کر چکا ہے، اب یہاں سوگواری اور بدنامی کے سوا کچھ دیکھنے اور سننے کو نہ ملے گا۔ اس خوشی کی خبر نے پورے خاندان میں ہی تہلکہ مچا دیا ہوگا، مگر ان دونوں میں قوت برداشت کم تھی، جو چلے آئے۔ میرے دل میں تو ان دونوں کے خلاف زہر بھر چکا تھا۔ میں ان دونوں ہی سے نفرت محسوس کر رہا تھا، اس لیے دعا سلام سے زیادہ بات ہی نہ کی۔ رات کو پتہ چلا کہ ان میاں بیوی نے ایسی بہت سی باتیں کی جن سے تایا کا دل برا ہوا۔ ان سے تعزیت کی گئی کہ ان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں اور سیدہ اس کی اولاد خوشیاں منا رہی ہے۔ اپنے پرائے کا یہی فرق ہوتا ہے، کوثر کا انہیں غم نہیں، اسی لیے اپنے گھر بسا رہے ہیں۔ ان کے اجڑے گھر اور اجڑے دل کا ہمیں قطعی احساس نہیں۔ مجھے یہ سن کر خوشی ہوئی کہ تایا نے ان دونوں کو منہ توڑ جواب دیا اور صاف صاف کہہ دیا کہ وہ زخموں پر نمک پاشی کرنے کا کام نہ کرے۔
اور یہ کہ اس خوشی پر خود انہوں نے اصرار کیا تھا۔ تایا کے رویے نے ان کے حوصلے پست کر دیے تو وہ دونوں مبارکبادیں دینے لگے، شاید جان گئے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ بہرحال یہ ساری داستان اماں بڑے مزے لے لے کر سنا رہی تھی۔ اماں نے کافی بندوبست کر لیا تھا۔ امروہہ میں موجود تمام خاندان والوں کو دعوت دی جا چکی تھی۔ رشید چاچا کا بیٹا ذکا اللہ سائیکل رکشہ پر اڑا اڑا پھر رہا تھا۔ اس کی بیوی گھر میں انتظامات کر رہی تھی۔ کھانے پینے کا تمام انتظام رشید چاچا نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ جہانی آپا کے چہرے پر دھنک پھیلی ہوئی تھی۔ 2 دن کیسے گزرے پتہ بھی نہ چلا۔ شرف الدین سے میری ملاقات نہیں ہو سکی تھی۔ ظاہر ہے ایک دن ہمارے گھر دعوت کے بعد دوسرے روز ان کے گھر شگون کی رسم کی تقریب تھی، اس لیے وہ مصروف تھا۔ میں نے اس دوران میں وہاں جانا مناسب نہ سمجھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ آئے تو اس سے بات کروں، ویسے بھی اگلے سوموار میں ابھی دن پڑے تھے، سو میں مطمئن تھا۔ اگلے روز اماں نے بڑے چبوترے پر مردان خانے کے لیے قناتیں لگوا دیں۔ عورتوں کا انتظام برآمدے میں کیا گیا۔ بڑے چبوترے کے بعد بڑے برآمدے کے درمیان اتنی قناتوں نے دونوں حصوں کو الگ تھلگ کر دیا تھا۔ میری زندگی میں یہ پہلی تقریب تھی جو اس قدر دھوم دھڑکے سے ہو رہی تھی۔ ایک تقریب بڑی پھوپھی کے نکاح کی تھی، جو ایسے چپکے چپکے ہوئی تھی جیسے کوئی گناہ کیا جا رہا ہو۔ مجھے اس موقع پر چھوٹی پھوپھی بہت یاد آئیں۔ وہ ہوتی تو ان کا حق تھا، یہ خوشیاں ان کے نام کی ہوتی، مگر قسمت پر کسے بس ہے۔ میں ابا، بڑی پھوپھی، چھوٹی پھوپھی اور دادی کو یاد کرتا رہا۔ شام سے پہلے ہی مہمان آنا شروع ہو گئے۔ شرف الدین کے گھر والے بھی بڑے اہتمام سے آئے تھے۔ یہ ان کے گھر کی بھی پہلی خوشی تھی۔ ان لوگوں نے بھی ارمان نکالنا تھے۔ اس تقریب میں اچھن چچا کی بہو اور مطلوب چچا کی بیوی مسلسل جڑی بیٹھی رہیں، مگر مجھے اب کسی کی پرواہ نہ تھی، ویسے بھی کاموں میں مصروف تھا۔ پھر شگون کی رسم ادا کی گئی۔ آج جہانی آپا کے شگون کی رسم ادا ہونی تھی۔ وہ دلہن بن کر اس قدر پیاری لگ رہی تھی کہ میں بتا نہیں سکتا۔ شرف الدین بڑا پروقار لگ رہا تھا۔ میں نے شرف الدین کو چاندی کی انگوٹھی پہنائی جس میں ہیرا جڑا تھا۔ ہمارے ہاں رسم تھی کہ ہم دادے پردادے کا ابا دلہا کو پہناتے تھے، مگر شرف الدین کے بابا نے سختی سے منع کر دیا کہ مرزا سولت بیگ والا ابا وہ شرف الدین کو نہیں پہننے دیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اسے ابا کا ابا پہنایا، جو ابا نے اپنی شادی کے موقع پر خاص طور پر بنوایا تھا۔ کناروں پر چاندی کے کام کا یہ ہلکے کریم کلر کا ریشمی ابا پہن کر شرف الدین بالکل شہزادہ لگ رہا تھا۔ شرف الدین کی اماں نے بھی جہانی آپا کو فیروزی ستاروں کا کام والا جوڑا اور سونے کی انگوٹھی پہنائی۔ آج شگفتہ نہیں آئی تھی، یہ دیکھ کر میرا دل بجھ گیا تھا، مگر یہی مناسب بھی تھا۔ اصولاً تو اسے رشتے کے وقت بھی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگلے روز شرف الدین کے گھر شگفتہ کا اور میرا شگون تھا۔ یہ دونوں تقریبات ساتھ خیریت کی ادا ہو گئیں۔ کوئی انہونی بات نہ ہوئی۔ مجھے کوثر کی طرف سے خطرہ تھا، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ سارے خاندان پر اوس پڑ گئی تھی۔ زیادہ تر عورتیں تائی کو گھیرے رہیں، بلکہ بعض نے تو ان کا مذاق ہی بنا لیا تھا۔ وہ بار بار کوثر کے بارے میں پوچھتی رہیں اور تائی انہیں بتاتی رہیں کہ وہ تیار ہو رہی ہے، پیروں میں مہندی لگائے بیٹھی ہے، دلہن بن رہی ہے۔ وہ شرف الدین کو بار بار چوم کر لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ کوثر کا دلہا ہے۔ یہ سن کر کچھ عورتیں تعصب کا اظہار کر رہی تھیں اور کچھ منہ دبا کر ہنس رہی تھیں۔ ایک بار تو اماں نے سب کو ڈانٹ کر چپ کرا دیا تھا۔ کچھ بدمزگی بھی پیدا ہوئی، مگر خاندان کی چند باوقار خواتین نے معاملے کو سنبھال لیا۔ بہرحال ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے علاوہ دونوں تقریبیں اچھی ہو گئیں۔ میں نے شرف الدین سے کہہ دیا کہ مجھے چند انتہائی ضروری باتیں کرنا ہے، اس لیے وہ پہلی فرصت میں مجھ سے ملے۔ وہ اگلے ہی روز آ گیا۔ میں نے بڑی صفائی سے بتا دیا کہ میں وہ سیڑھیوں کے نزدیک سے ملنے والی پائل شگفتہ کو تحفے کے طور پر دے چکا ہوں، اور اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے، میں اس سے پائل واپس مانگتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں۔ یہ سن کر شرف الدین ہنس پڑا اور بولا کہ تم باولے ہوئے ہو، ان باتوں سے نہ پوزیشن بنتی ہے نہ بگڑتی ہے، مجھے وہ پائل اس سے بے جھجک مانگ لینی چاہیے۔ میں نے اسے بتایا کہ میں وہ واپس نہیں مانگنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ اس کے علم میں آئے بغیر وہ پائل مجھے مل جائے، میں بالکل ویسی ہی دوسری پائل بنوا کر دوبارہ اسے دے دوں گا۔ گویا وہ پائل مجھے چرانا پڑے گی۔ اس نے گہرا سانس لے کر کہا، ہاں، یہ کام جس قدر جلد کر سکو کر لو، میں وہ پائل سنار کو دکھا کر ڈیزائن کرا لوں گا، اور یہ کام ہر حال میں سوموار تک مکمل ہو جانا چاہیے۔ شکنتلا کی بات سن کر وہ بھی میری ہی طرح حیران ہو گیا۔ اس کا بھی خیال تھا کہ اسے تو آزاد ہونے کے لیے جدوجہد کرنا چاہیے تھی، پھر یہ مطالبہ وہ کیوں کر رہی ہے؟ بچھو کی بات سن کر بھی وہ پریشان ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ مجھے حویلی کی اچھی طرح تلاشی لینا چاہیے، شکنتلا سے اگلی ملاقات تک مکمل طور پر احتیاط کرنا چاہیے، اور اس سے ملاقات ہوتے ہی اس بارے میں تفصیل سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اسے تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔
پھر میں نے اسے بتایا کہ میں اگلے سوموار کے بعد کسی بھی دن یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ اسے میرے پیچھے میرے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ پردہ اور بے پردگی کے چکر میں نہ پڑے اور گھر کا ہر طرح خیال رکھے۔ یہی بات میں نے اماں سے بھی کی کہ وہ ان فرسودہ باتوں میں پڑنے کی بجائے اپنے اور گھر والوں کے تحفظ کو مد نظر رکھیں۔ تایا کو بھی بتا دیا کہ میں اب کوثر کو لینے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں پل بھر کو جگنوں سے جھلملا گئے، آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے، مگر پھر انہوں نے مجھے خبردار کیا کہ میں اپنی جان جوکھوں میں نہ ڈالوں۔ میں نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اگر میں کوثر کو نہ لا سکا تو خود بھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ میری یہ بات سن کر اماں کے چہرے پر سائے سے لہرا گئے تھے۔ تایا بھی پریشان ہو گئے اور بولے، وقار الحسن، یہ میرا حکم ہے بیٹا کہ اگر کوثر تمہارے سمجھانے سے نہ آئے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا۔ وہ تو اپنے کیے کی سزا بھگتے گی، مگر ہمیں کس کے سہارے چھوڑ رہے ہو؟ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے بٹوا جس کی تم اتنی بڑی سزا ہمیں دو گے؟ تایا، میں حتی المقدور کوشش کروں گا کہ وہ سمجھانے پر چلی آئے، مگر اسے اس کے حالوں پر چھوڑ کر نہیں آ سکوں گا۔ وہ نہیں مانی تو میں زبردستی اسے لانے کی کوشش کروں گا۔ میرے لہجے کی پختگی انہیں سمجھا گئی کہ میں جو عزم لے کر جا رہا ہوں اسے پورا کیے بغیر نہیں مانوں گا۔ وہ چپ ہو گئے، مگر اماں بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ بعد میں اماں نے باقاعدہ رونا دھونا شروع کر دیا کہ تم اس کلموہی کی خاطر اپنی ماں اور بہنوں کو بے آسرا چھوڑ کر جا رہے ہو۔ بڑی مشکل سے انہیں سمجھا بجھا کر چپ کرایا اور بتا دیا کہ میں آپ لوگوں کی طرف سے یکسر غافل نہیں ہوں گا۔ دوسرا یہ کہ میں اس حویلی کے گرد حصار بنا کر جاؤں گا تاکہ میرے پیچھے کوئی پریشانی نہ ہو۔ باقی وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، خدا نے چاہا تو میں کامیاب لوٹوں گا۔ اس رات کافی دیر تک ہم سب جاگتے رہے۔ ایک سوگواری سی تھی جو گہری ہوتی چلی گئی۔ اماں بجھی بجھی سی تھیں، پتہ نہیں رات بھر وہ سوئی بھی تھیں کہ جاگتی ہی رہیں۔ میں البتہ ہلکا پھلکا تھا اور تمام رات بڑے آرام سے سویا۔ اگلے روز صبح سویرے ہی شرف الدین آ گیا۔ وہ پائل لے آیا تھا۔ میں اور وہ دونوں ہی سنار کی طرف چلے گئے۔ سنار نے ایک رات پائل چھوڑنے کو کہا۔ میرا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر میں چھوڑ آیا۔ اگلی صبح ہی میں دکان پر پہنچ گیا۔ اس سے پائل لینے کے بعد ہی مجھے سکون ہوا۔ اس نے وعدہ کیا کہ سوموار کی صبح وہ دوسری پائل بنا کر مجھے دے دے گا۔ اگلے سے دوسرا روز سوموار تھا۔ شرف الدین وعدے کے مطابق میرے پاس چلا آیا۔ میں اسی کا منتظر تھا۔ اس کے ساتھ جا کر میں نے سنار سے پائل لی اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نے ہو بہو ویسی ہی پائل بنائی تھی۔ اصلی اور نقلی میں فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ بہرحال میں نے نقلی پائل شرف الدین کے حوالے کر دی۔ مجھے یہ جان کر اطمینان ہوا تھا کہ شگفتہ کو پائل کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اب اصل پائل میرے پاس تھی۔ ہم دونوں حویلی چلے آئے۔ وہیں ہم نے چائے پی۔ شرف الدین جانے کو تیار نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ شکنتلا سے مل کر ہی جائے گا، مگر میں نے اسے بتایا کہ وہ جانے رات کی کون سے پہر آئے گی، اس لیے اسے گھر چلے جانا چاہیے۔ وہ رات کے کھانے کے بعد گھر کو نکلا تو میں بھی اس کے ساتھ باہر چلا آیا۔ ابھی ہم کھڑے باتیں ہی کر رہے تھے کہ محلے بھر میں شور مچ گیا کہ انوار حیدر کی دکان میں آگ لگ گئی۔ انوار حیدر وہی سنار تھا جس سے میں نے پائل بنوائی تھی۔ یہ سنتے ہی ہم دونوں بھاگ پڑے۔ دور ہی سے شعلے اٹھتے ہوئے دکھائی دینے لگے۔ ہم جب تک وہاں پہنچے آگ پوری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی۔ انوار حیدر کو لوگوں نے دکان سے نکال لیا تھا، مگر وہ اس بری طرح جھلس چکا تھا کہ اس کے بچنے کی امید بہت کم تھی۔ میں کسی نہ کسی طرح اس تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں امروہہ میں ایک ہی چھوٹا سا کلینک تھا جو سرکار نے بنوایا تھا۔ وہاں ایمبولینس وغیرہ کا کوئی بندوبست نہ تھا۔ لوگوں نے سائیکل رکشہ پکڑ لیا تھا۔ میں نے اسے سائیکل رکشہ میں ڈالا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کلینک روانہ ہو گیا۔ شرف الدین اور دوسرے سائیکل رکشہ میں ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ انوار حیدر نیم بے ہوشی کے عالم میں تھا۔ میں نے اس سے آگ لگنے کا سبب پوچھا جو اس نے بڑی مشکل سے بتایا، اور جو بتایا اسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔